الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غمرة خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ. بابا سے بلند
نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم ملک و ملت پاسبانی مسلک رضا وارث علوم امام الانبیاء حضرت مولانا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب مدث اللہ العالی، نہایت ہی واجب الاحترام صوفی باصفا استاد العلماء حضرت مولانا محمد حاکم علی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام دیگر ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین، عزیز دوستوں، واجب الاحترام بزرگوں، مہمانان گرامی، ماشاءاللہ عظیم و شان اہتمام و معزز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد میرے لیے، آپ کے لیے، میزبانوں کے لیے، ان کے معاونین کے لیے اس محفل پاک کو حضور کے صدقے میں دین و دنیا میں برکت کا سبب، آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ وقت کا تقاضا بھی ہے، میرا معمول بھی ہے، تقریر بلا تمہید۔ ماشاءاللہ یہ سراج العلوم کا جامعہ سراج العلوم کا سالانہ اجتماع ہے، اور ماشاءاللہ ہماری بھی یادیں کچھ وابستہ ہیں اس دارالعلوم سے۔ حضرت استاد العلماء میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاد جناب مولانا حاکم علی صاحب مدث اللہ العالی، ہم نے بھی ان کے پاک اسباق پڑھتے رہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد عبداللطیف صاحب، حضرت مولانا غلام نبی صاحب گکھڑ والے، دیگر علماء، اور پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج محمد حافظ محمد احسان الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضور شیخ الحدیث کے نظارے پر انوار پہ اور دیگر علماء اہل سنت جن کا انتقال ہو چکا ہے ان پہ، اور اللہ لمبی عمریں عطا فرمائے اور دین کی خدمت کی توفیق دے میرے اساتذہ کو اور دیگر علماء کرام جو مسلک حقہ کی خدمت کر رہے ہیں، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ علم کا مرکز ہے اور بھی کچھ کہتا، مگر مزاج ہے تقریر بلا تمہید۔ کفر الاعلان کفر ہے، اس کے بعد جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں دو گروہ ہیں، قرآن کی روح سے وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں، جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر مذہبی رسومات ان پہ بھی وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، مگر تمام مذہبی رسومات تقریباً کہہ لیجیے ایک ہونے کے باوجود دو گروہ ہیں، اور دونوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، تمام چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، مگر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، اور ایک وہ ہیں جو سب چیزوں پہ یقین رکھ کے حضور سے مخلص ہے، اور دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے متعلق خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ بظاہر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرتے ہیں، مگر جب وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں یا اپنے شیطانوں کی، تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو مذاق کرنے والے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وہ سچ بول رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سچ ہے، سچ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رسول کو دھوکہ دے نہیں سکتے، مگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ بظاہر دھوکہ تو حضور سے کرتے تھے، مگر فرمایا ان سے دھوکہ نہیں، مجھ سے، میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی ضمن میں ہے، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں۔ منافق کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ نبی کے علم غیب کا منکر ہوگا۔ یہ بات یاد ہے، ساؤنڈ والا کتنے ہے، صحیح ساؤنڈ بناؤ۔ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے، جیسے کسی بخار کا ٹمپریچر کسی بیمار کا چیک کرنا ہونا، تو دیکھا جائے کہ اسے کتنا بخار ہے یا ہے یا نہیں، تو تھرمامیٹر جو ہے نا کسی منافق اور مومن کے چیک کرنے کا، اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو مانتا ہے تو مومن ہے، اگر انکار کرتا ہے تو منافق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اس کی وجہ، اگر منافق یہ جانے کہ نبی دل کے خیالوں سے واقف ہے تو وہ منافق کتنا کرتا؟ اگر وہ یہ سمجھے کہ نبی دل کے خیالات سے واقف ہے، نبی کو علم غیب ہے، نبی میرے دل کے خیالات کو جانتا ہے، تو کبھی منافقت نہ کرے۔ منافقت کرتے ہی تب ہے کہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی دل کے خیالوں سے واقف نہیں ہے۔ اور دھوکہ علم غیب کی نفی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ دھوکہ علم غیب کی نفی ہے۔ کوئی نان سینس، ناہنجار یا کوئی منافق یہ کہے کہ جی دھوکہ تھا، تو پھر دھوکہ کیسے ہو گیا؟ نبی کو علم ہوتا تو دھوکہ کیوں ہوتا؟ اعتراض بھی بنتا ہے۔ تو اس کا جواب اسی آیت کریمہ میں ہے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، پہلا جواب، اللہ فرماتا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جیسے رسول کو یہ سمجھتے ہیں نا، جیسے اللہ کو دھوکہ نہیں ہو سکتا، رسول کو بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اللہ کو دھوکہ دے تو کیا مان لو گے کہ اللہ دھوکے میں آ گیا؟ نہیں۔ تو فرمایا رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، جیسے یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کو دھوکہ نہیں ہو سکتا، رسول کو بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کے لفظ ساری زبان تو ہے نا، کوئی چنگی گل سن لو، کوئی سمجھ آئے تو سبحان اللہ بخیلو آگ لیا کرو۔ ساری عمر لنگ گئی تھوڑی سنیا دی، تمہیں سنن کا چج نہیں آیا، تھوڑا بھائی ٹھیک کرو یہ سنیا۔ تو عرض کر رہا ہوں توجہ کہ دھوکہ علم غیب کی نفی ہے، اور قرآن کہتا ہے دھوکہ دیتے تھے۔ تو اللہ نے
بجائے رسول فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو کیا اللہ کو دھوکہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو فرمایا جیسے اللہ کو دھوکہ نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے محبوب کو علم دیا ہے، رسول کو بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا، رسول کو بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا. ایک بات. اور دوسرا جواب اگلا حصہ، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فرمایا یہ اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں نبی کو علم نہیں، یہ سمجھتے ہیں نبی کو علم نہیں. میرا نبی تو ویسے پردہ پوش ہے نا. تو انہوں نے نبی کی رحمت کی صفت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میرے نبی کے ناموس پہ حملہ آور ہوئے. فرمایا یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرا نبی تو اس لیے خاموش ہے، برداشت کرنے والا ہے. وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین. زور سے کہہ دے بخیل منہ چنگا نہیں لگتا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بڑا جڑا کہ پھلاں چ رہ کے خوشبو تو معروم رہے تے دماغ دی خرابی ہے، ذکر دی محفل چ بہ کے ذکر تو معروم رہے تے مقدراں دی خرابی. دیکھا کرو جڑا نہ پڑھے سمجھے تے نصیباں چ نیکی نہیں. عرض کرنا پہ تو فرمایا میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، پردہ پوش ہے. اس لیے وہ کسی کے عیب اوپن نہیں کر رہا، مگر جب جلال میں ہے تو فرمایا اٹھو پوچھو جو پوچھنا جی. میرا پیو کہڑا؟ فرمایا فلانا تیرا پیو دھی سے. جب نبی کے ناموس پہ حملہ آور ہوئے تو اللہ کو گوارا نہ ہوا. فرمایا والضحیٰ دے چہرے والیا چپ کر کے بیٹھے رہندے تے تو رحمت للعالمین تو تے انہاں نوں کچھ نہیں آندا پیا. ہن مینوں گوارا نہیں، ہن میرے لو آرڈر ہے تینوں کہ ہن انہاں نوں معاف نہ کر. حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتی یمیز الخبیث من الطیب. ہن پاک وکھرے تے پلیت وکھرے کر دے. ہوں میرا حکم ہے کیونکہ ہوں تیرے ناموس سے حملہ آور ہوئے نے، تے جدو کوئی تیرے ناموس تو حملہ آور ہوئے نا وہ پھر ذلت تو محفوظ نہیں رہنا چاہیے. اس واسطے سونے کہہ دے الخبیث من الطیب، ایک ایک کھاؤ. میرے نبی نے کھڑے ہو گیا کیا تو ہی اندروں بے ایمان ہے، تو ہی اندروں بے ایمان ہے، تو ہی اندروں بے ایمان ہے، تو ہی اندروں بے. جن منافق سن سارے دے پردے چاک کر دیتے. ایک ایک دا پردہ چاہ کرتے تھا. اللہ اکبر. منافق دی پہلی علامت کہ حضور دے علم غیب دا منکر ہوئے گا. وہ دا عقیدہ ہوندا ہے کہ نبی دے دلان دے خیالات نہیں جاندا، اور ایمان والے دا عقیدہ ہوندا ہے کہ نبی پاک دلان دے خیالات نوں جان دے. ایمان والے دا عقیدہ ہوندا ہے کہ نبی دلان دے خیالات نوں جان دے. آؤ دے تے میں رس کر دیا. یہ بخاری شریف جی ایک حدیث ہے، فرمایا نماز ٹھیک نہ پڑھو نہ تے رکوع میرے کو چھپے ہوئے نہ تے خشوع چھپے ہوئے. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے. خشوع دل کی کیفیت، اس کا کوئی جسم نہیں، خشوع کا کوئی جسم نہیں، دل کی کیفیت کا نام ہے. ایمان جو ہے، ایمان دا کوئی گڑوں میں نہیں نکلیا ہوندا پیا مولوی نوں ایمان ابھرے ہے. ایمان دل دی کیفیت دا نام، عقیدت دا نام ہے. تو فرمایا نہ تے رکوع میرے کو چھپے نے تے نہ تے خشوع چھپے نے. رب نبی نے دس دیتا کہ خشوع دی دل دا تعلق ہے. نبی نے دس دیتا کہ لوگوں نبی ہوندا ہی ہے جڑا دل دے خیالات تو واقف.
تو منافق کی پہلی علامت کیا ہے کہ نبی کے علم غیب کا منکر ہوگا. ایک حدیث اور پیش کر دیا. فرمایا علی یا رسول اللہ حکم. فرمایا پہاڑی کے پرلے پاس ایک بی بی جڑی ہے نا وہ رکا لے کے جاتی ہے, یہ پھڑ لیا. مولا مرتضی نال صحابہ دی جماعت لئی سرپٹ گھوڑے دوڑائے پہاڑ دے پرلے پاسے جا کے ویکھیا تے بی بی لگی ہے. انہیں پھڑ لیا, رکا کڈ. اس کہ نہیں جی میرے کو کوئی نہیں, جو بی بی عادت ہوں نہیں کوئی گل نہیں, میرے کو ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا میں تینوں آخر رکا کڈ. پھر اس طرح لگ گئی, نہیں جی میرے کو کوئی نہیں, جی چوراں کی عادت, نہیں جی میرے کو کوئی نہیں, میں جی قسم سے. آپ نے فرمایا کڈنی ہے یا میں تیری تلاشی لواں؟ کڈ دے ورنہ تیری تلاشی لاں. انہیں جوڑے چ رکا کر دیا. اتنے توجہ ہوئے تو گل کر لا چھوٹی جی. مولا مرتضی نے ایویں تنقید دیتی سی یا لے لینی سی؟ کیا مرد غیر محرم عورت دی تلاشی لے سکتا ہے؟ علی شریعت کے خلاف تو نہیں سی کرنا. لینا تو رکا تھا مولوی صاحب, مگر غیر محرم کی تلاشی کیا غیر عورت کی مرد تھوڑی ڈیوٹی لگ جائے کسی چیک پوسٹ سے تھی یہ کر لو گے؟ سنیے, علی لیتے, مگر آبجیکشنیبل بات ہے کہ علی لیتے. شاہ صاحب جو کہہ رہے ہو علی شریعت کے خلاف کرتے نہیں. کیوں؟ اگر رکا برآمد نہ ہوتا, اگر رکا برآمد نہ ہوتا تو نبی کے ناموس پہ تنقید ہوگی. ایک طرف ناموس مصطفیٰ تھا, منافقین کو گفتگو کرنے کا, پراپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا. ایک طرف ناموس رسالت تھی اور دوسری طرف شریعت. اب دونوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ وقت پہ بہتر کیا ہوگا. فرمایا سب سے بڑا دین جو ہے وہ ناموس رسالت کا تحفظ ہے. تیرا لینا تلاشی لوں گا کیوں کہ نبی کے ناموس کا تحفظ سے یہ زیادہ ہمارا ہے. لوں گا تیرا تلاشی لیتے ہیں. یہ جائز کیوں نہیں؟ ایک بات. دوسرے نمبر پہ بعض اوقات موقعوں پہ جیسے علامہ نووی نے لکھا ہے کہ بعض اوقات کسی بہتری کے لیے جہاں ناموس رسالت ہو اس کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ جائز ہے, اس پہ آبجیکشن نہیں ہے. کیسے؟ اکڑ کر چلنا زمین پہ شریعت کے خلاف ہے, قرآن نے منع کیا ہے. مگر کعبے کی زمین ہو, بلکہ حرم ہو, صحن کعبہ ہو, طواف کعبہ کرتا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ سب کچھ کرتا ہوا بھی حرم میں اکڑ کر چلے. کیا؟ ایک طرف کفر تھا, ایک طرف کفر تھا, ایک طرف ناموس رسالت. وہ خیال کرتے تھے کہ یہ لوگ جن کے سر پہ پرندے بیٹھ کے اڑ جائیں تو کوئی پوچھتا نہیں, یہ ہمارا مقابلہ کریں گے, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی عبادت کریں گے. تو فرمایا آ کر کے چلو, انہیں پتا چلے کہ نبی کے غلام کے احترام مصطفیٰ ہے, ورنہ یہ بیت اللہ ہو یا حبیب اللہ ہو ناموس کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. اللہ کو ادا پسند آتی ہے.
صرف شعر و شاعری کا نام تقریر نہیں، اللہ نے مجھے سلیقہ طریقہ دیا، پڑھوں گا وہ بھی پڑھوں گا۔ تو عرض کر رہا ہوں، بہرحال بات طویل ہو جائے گی، کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ علم غیب کا منکر ہوتا ہے۔ آپ یہ تھرمامیٹر کو لگا کے دیکھ لیں، 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ مومن کون ہے، کہاں رکا لکھا گیا، کہاں تھا، فرمایا جاؤ، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ توجہ ہوئے تو چھوٹی جی گل اور بھی کر دیا، معلوم ہوا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے سرین خلاف ہے۔ یہ آدھا نبی نو دیوار دے پیچھے نہیں، پہلا 9 انچ ہوتی سی، پرویز مشرف دے آنے نال 4 انچ ہی رہ گئی۔ مہنگائی اس حد تک چلی گئی، 4 انچ ہی رہ گئی۔ نسام نبی نے فرمایا پہاڑ دے پرلے پاسے، نبی فرماتے نے پہاڑ دے، اور تم آنا دیوار دے پیچھے کا علم نہیں، میرا نبی تے پہاڑ دے پیچھے کی خبر دے رہا ہے۔ پہاڑ کنیا انچاں دا ہوندا ہے؟ معلوم ہوا منافق ہے، منافق کمالات مصطفیٰ کا منکر ہوتا ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہے ہیں 2 گروہ، ایک گروہ کلمہ پڑھتا ہے، منافقین ہے، ان کو اللہ نے کہا یہ دھوکے باز ہیں۔ جب علیحدگی اختیار کرتے ہیں نا تو انہوں نے آتے ہیں تھوڑے نال مسلمانوں کا مذاق اڑانے ہیں، تصویر ویکھے ہو کہ جانور پھرتے ٹرتے، ہم سب کے سانجے ہیں جی۔ سانجی تے اولاد کو نہیں مانتا چولے، تینوں کیڑا منے گا سانجا؟ سانجا دے پتر کو نہیں مانتا، وہ بھی کنفرم ہوئے میرا تو پھر ٹھیک ہے۔ عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، اللہ اکبر۔ تو دوجا کہڑا ہے؟ اللہ نے انہوں نے مخاطب، دوجا کہڑا ہے؟ صحابہ کرام دا۔ دوجا گروہ کہڑا بولو؟ اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ والا عقیدہ ہے، ایمان والے کا۔ اور یہ کوئی مذاق نہ سمجھے، ایویں نہیں جدید دور ہے یار، یہاں ویڈیو تو نہیں، آڈیو تو ہے، آڈیو ہو رہی ہے، میری ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر۔ میں دعوے سے کہتا جب تک زندہ ہوں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، جب تک زندہ ہوں، بات زندگی سے ہوتی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ماں کا لال مجھے اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دے، بشرطے کہ عقیدے میں پڑھوں گا، عقیدے میں پڑھوں گا، عقیدہ موترز دی کتاب تو پڑھا میں، مینو قرآن تو کٹ دے، مینو حدیث تو کر دے، مینو صحابہ تو ثابت کر دے، ائمہ اربعہ تو ثابت، فی عقیدہ 10 لاکھ لیندا جائے۔ اور سنیوں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اس رب العزت کی قسم جو وحدہ لا شریک ہے، جو لا ضد لا ند ہے، عقیدہ وہ جنتی جو ہے، جو جس نے فرمایا کہ سب گمراہ ہوں گے ایک جنتی ہوگا، وہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اہل سنت، اہل سنت، صرف میں جنہیں شیخاں دے سیل مین مٹھے ہوتے ہیں انہوں کی دکان گھٹ چلتی ہے، سارے کچھ سیل مین مٹھے نے۔ معذرت نال علماء دے مرکز سے بیٹھا ہوا، سڈے کچھ سیل مین مٹھے نے۔ جی سیل مین ٹھیک ہو نا، یہ نورانی وجدانی کہانی تقریر چھڈ کے قرآن حدیث نو پڑھن نا، پھر پتہ لگے کہ نبی پاک کی عظمت شان کی ہے۔ 113 آیت 14 آیت نے جہد سارا اپنا وجود ثابت کر دیں، اور ساریا بتاں واسطے کافراں واسطے ساڈے سیل مین مٹھے نے۔ اج بھی ریڈی میڈ سوٹ لئی دے نے، ریڈی میڈ سوٹ لے کے ویاہ بھگتا لو، عید بھگتا لو، ریڈی میڈ تقریراں نے تہاڈا بیڑا غرق کر کے رکھ چھڈیا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ اہل سنت ایک ایک حرف میں اہل سنت کی حقانیت چھلک رہی ہے۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ تو مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، ایک تے وہ نہیں جنہوں نے نبی اٹھا چھڑیا، مذہبی رسومات پوریاں کرتے سن، اور انہوں نے مخاطب کر کے رب نے آخیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، خالق کا فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جے تسی رب نو مانتے ہو، جے عقیدہ میرے نبی نو مندے کلمہ پڑھتے ہو،
تو پھر ایک منو جی نے منیا طیب لوگ نے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضیٰ نے سلمان فارسی بلال پاک نے منے ہیں ابو ذر غفاری نے منے ہیں مولا حسن منے ہیں مولا حسین منے ہیں فرمایا زبانی کہنے نال کہ میں رب نو مننا سی اللہ نو مننے اسی اللہ نو مننے اسی تو رب نے اس واسطے خبردار کیتا ہے کہ لوگو یہو جہ لوگ ہون گے کہ جڑے آکھن گے اسی اللہ نو مننے مگر باطن گندا ہوے گا باطن گندا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ زور سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ رسول زامن دے کے ہاتھ کھڑے کہو کہ زور سے سبحان اللہ کہیں گے سبحان اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگ انج کرن گے آکھن گے اللہ 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 دی تسبیحاں کڈن گے اللہ 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 بس اللہ اللہ بڑا کرن گے فرمایا مگر اعتبار نہیں کرنا فرمایا پھر قیامت دیاں گلاں نہیں کرن گے وبالیوم الاخر ہو کے پر کے کہیں گے اللہ قیامت آنے والی ہے تو میں کہ ہڑتال کریے نہ آئے آن دے قیامت سانو قیامت دا کوئی ترا ہی نہیں یہ جا کوئی چول کام کیتے ہی نہیں کہ جڑا سانو شاہ جی تمہیں کچھ نہیں ہونا میں کہ بالکل کچھ نہیں ہونا ایویں ترا ہونا سانو کچھ نہیں آخر جی وہ کیویں حدیث سے دس میں کہ بالکل حدیث صحیح ہے وہ میں تمہیں مثال دے دینا چھیتی مسئلہ سمجھو کہ پھر اگے چلنے ہیں اج جی پولیس والے ہٹائے انہوں تو کوئی شرابی زانی چور چکے دے لتر دے پولا ڈنڈے پہ ہوں چھتر پہ ہوں چنگا رج کے تے باں شریف آدمی کسی کام گیا ہوئے نا ایویں آتا یا اللہ خیر کریں یا اللہ خیر کریں یا اللہ اور ساڈا بھی قیامت والے دن یاد ہونا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب چھترا والا کام ادھر ہی ہونا دیکھو جی خدا کا منکر ہوئے تو چھتر پہن اسی خدا نو ہی ماننے اللہ تو سوا کسی نو سجدہ حرام سمجھنے بالکل سیدھی جی گل اسی کسی نو سجدہ اگر الہ سمجھ کے کرے تے کافر تے جے تعظیمن کرے تے حرام دا مرتکب ہے سیدھی جی گل اسی اللہ نے اوتھے ٹنگے ہونے پٹھے ہندو سکھ ہور بت پرست اللہ تو سوا جڑے سجدہ ایک وچ مولوی ٹنگے آ میں فرشتیاں نو جے پوچھنا بھی یہ تے مولوی سی ہو سکیا چپ کر بڑا چول ہی یہ بھی آتا سی اللہ جھوٹ بولتا تا چھتر کھانا ہی پیا یہ لڑ کھانا یہ بھی آتا سی اللہ جھوٹ بول سکتا تا پولے کھانا ہی پیا تھے الحمدللہ اسی اللہ نو ماننے اللہ دیا ساری صفتاں ماننے اللہ نو پاک ماننے ہر عیب تو اللہ نو ساڈا رب پاک ساڈا رسول پاک صحابہ پاک آل پاک اصحاب پاک ازواج پاک اولاد پاک اسی منتے ہی پاکا نو پلیتا نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں سمجھ آئی جی گل اتنے چھتر کھانے پھر رسول دے منکر آ جانے نے اتنے ٹنگے ہونے نے دے لتر دے پولا سی سرکار نے منن والے حضور دیا صفتاں نو منن والے پھر حضور دی آل صحاب ازواج اولاد اسی سارے دے منن والے یہ بھی قرآن پیش کر جاتے اللہ وحدہ لا شریک کہ اے سارے دن سارے منگا ہوئے من النبیین سبحان اللہ نے مسئلے کھول کے بیان کر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبیاں نو منگا ہوئے
نبیاں نو مندا ہوئے، نبی دیاں ساریاں صفتاں، علم، اختیارات، کمالات، فضائل، نورانیت، ہر چیز نو مندا ہوئے، اونوں بھی مندا ہوئے، پھر صدیقاں نو منے، شہیداں نو منے، ولیاں نو منے، لا کے ویکھ جویں سنیارا سونے کول سونا لے کے سنیارے کول جاندے ہو، کسوٹی تے لا کے آندا اے بھی کھوٹا، اے بھی کھوٹا، اے بھی کھوٹا، اے بھی کھوٹا، سارے کھوٹے جڑا فٹ آوندا ہے نے یہ صحیح ہے۔ قرآن نے کسوٹی بیان کر دیتی ہے دے اوتے لا کے ویکھ کھرا کیڑا ہے من النبیین۔ الحمدللہ اہل سنت سارے نبیوں مانتے ہیں، من النبیین والصدیقین، یہ سارے سیغے جمع دے دیں، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہے، 3 سے کم نہیں۔ صدیقین یہ بھی سیغہ جمع کا ہے، اور مشہور صادق بھی لگائے جائیں تو صدیق اکبر 1، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی 2، حضرت امام جعفر صادق 3۔ اگے جنہیں ودھا لو کم از کم 3 پہ ہوئے گا نا۔ صدیق اصحاب رسول، صدیقہ ازواج رسول، امام جعفر صادق آل رسول، یعنی آل نو بھی مننے، اصحاب نو بھی مننے تے ازواج نو بھی مننے۔ اے دے اوتے وی لا کے ویکھ، اے بھی صرف سنی ہے جڑا پورا آوندا پیا، کوئی آل دا منکر، کوئی اصحاب دا منکر، کوئی ازواج دا منکر، تے قرآن کے اندر پہ منکر قبول نہیں۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء بدر، شہداء کربلا، دیگر شہداء، کوئی شہداء احد بدر دا منکر، کوئی شہید شہداء کربلا دا منکر، ایک سنی ہے جڑا سارے دے مند ہے۔ والشہداء والصالحین، اولیاء اللہ عرض کرنا پیا سارے نو منیا، لا کے وے قرآن دی کسوٹی تے ایک اہل سنت نے جڑے قرآن دی کسوٹی تے پورے ہوئے نے پہ، داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث پاک، مجدد الفسانی، اعلی حضرت مہر علی، جماعت علی، کیا نام شیر ربا، جتنے بزرگ ہیں سارے یہ نہ کوئی جھولے لال، یہ پتہ نہیں کی کھڑیا نے جھولے لال، نہ کو اگے دا پتہ نہ پیچھے چور دیا چور۔ ہاں جی، تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو غور فرمائیو، تو بات طویل ہو جائے گا، مرض کرنا پیا سارے من فرمایا اللہ کا نام لیں گے، اتنے پھر بڑے ترین دن قیامت لو ہو اللہ قیامت آنے والے۔ میں کہ جی آ جا ساڈا تو اینا ہی کام ہونا، آخر شاہ جی تھی، میں کہ میں یقین نال کہنا تھا وہ تے وہاں اتنے سانپ ہیں، اگر ایک پھونک مارے تو زمین جل کر راگ ہو جائے، پر میں کہ مارے ہی کیوں، انہوں کسے مارن دینی ہے بھوک نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ہوگا۔ میں کہتے تینوں پاگا سا کہڑا جانا، اپنا ادھر دا تعلق ہی کوئی نہیں، میں یقین نال کہنا میں نہیں جانا، اور اہل سنت نہیں جانا، پکی گل ہے انشاءاللہ نہیں جانا، وہ وجہ میں دسا کروں بشرطے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، عقیدہ سونا لو، چھوٹی موٹی غلطی دس از پارٹ آف دی لائف، چلتا ہے بندے کو غلطی تو ہو جاتی، چھوٹی موٹی جڑی وہ معافی بدعقیدگی نہ ہوئے، تو یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ جی دل کرتا تھا نا، یہ بھی درست نہیں، یہ مطلب یہ نہ لینا۔ میں کہ ادھر جانے کیوں، میں کہ قرآن دستا تو سارے لیے بنی نہیں، جنم سارے لیے بنی ہوئی نہیں، اللہ کا واضح اعلان ہے، فرمایا فاتقوا النار اللاتی وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔
اسی تے ایمان والے نبی دے غلام اسی تے او سنیاں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی میں وہ سنی ہوں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی قادری مرنے دعوت سینے چ نبی دا پیار ایمان رکھدا ہے باوت کیونکہ اللہ نو پسند ہے ورفعنا لک ذکرک اللہ نو اے پسند ہے نبی دا ذکر بلند ہوئے میں وہ سنی ہوں جمیل میں وہ سنی ہوں قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ میرا لاشا الصلاۃ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ میرا لاشا بھی کہے میرا لاشا بھی کہے گا عزیزہ نے گرامی تو مرض کرنا پیا اس واسطے فرمایا اللہ کا نام لین والے قیامت دیا وما ہم بمؤمنین ایمان ہونا کوئی نہیں ہوئے گا ایمان کوئی نہیں ہوئے گا کیونکہ ایمان ہے حضور دی محبت اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوبہ یہ اللہ کا نام لیں نا انہوں نے ایکسپوز کر دیں پنجابی ترجمہ انہوں کا پردہ لائیے پتہ لگے قوم ہوئے منافق ہے کی فرمایا کل محبوب فرما دیو تھی اللہ نو من دیو رب نے آخیا اللہ اللہ نو من دیو آخیا جی اللہ نو مننے بس اللہ 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 فرمایا جی اللہ نو من دیو تے کی کرو ان کنتم تحبون اللہ یہ تسی اللہ نال پیار کر دیو جی اللہ دا ایڈا نام لین دیو تو پھر کی کرو فتبعونی پھر میرے نبی دی اتباع کرو میرے نبی دی اتباع کرو یہ تسی واقعہ اللہ نال پیار کر دیو پہ کا بل اس کی آنکھ کی مستی اس کا کردار اس کی صورت اس کی سیرت اس کی کردار گفتار دستار لباس کوئی جسم ہو حسن و جمال ہو تو محبت ہو جاتی ہے کہ جڑا تخیل تصور وہم و گمان وچ نہ آوے علم عقل انہوں محیط نہ کر سکے کنا دی سماعت محیط نہ کرے وہ چکھیا پتہ نہ لگے سنگیا پتہ سنگیا نہ جائے چکھیا نہ جائے ایک بندہ اس پہ پیار کرتا کی کرے کیویں یا اللہ جے تیرے نال پیار ہوے چلو انہاں دی گل تے پھر صحیح تے جے تیرے نال پیار ہوے تے محبت کرنا دی خاص ہوندی ہے کوئی جسم ہوے کہ کوئی یہو جہا وجود کہ جنوں ویکھیا
ایمان تازہ ہو جائے، دل نو تسکین ہو جائے، محبت والے نو تسکین ہوندی ہے۔ تیرے جدو تجلیات، تیرے انواروں تجلیات دیکھے جائیں تو حسن و جمال دیکھا جائے۔ فرمایا کہ میرے نال پیار ہے تے پھر میرے نبی نال پیار کرو، انج سمجھو جو رب نال پیار کر لیا۔ شاہ جی کی پہن دیو کھے نال پیار، میرے نال پیار، میں کہ بالکل صحیح آنا۔ قرآن پیش کرنا وا، میرے نبی ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نہیں، فرمایا آؤ میری بیعت کرو۔ سارے صحاباؤں دینے پہ بیعت کر دینے پہ، جدو بیعت ہو گئی ہے سارے کر لئی۔ فرمایا اے میرے غلاموں، پتہ ہے تساں کدے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے؟ پتا تساں کدے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے؟ صحابہ دی عظمت تو قربان جاواں کہ جدو سمجھ نہ آوے صحابہ قرآن کی اندر پہ قول انظرنا، حضور آپ ہی نظر کرم فرما دیو۔ حضور ساڈی سمجھ تو باہر گل، اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے، مذاق دے کاجل والیا تسی فرماؤ کدے ہاتھ دے حضور آپ ہی دس دیو۔ فوراً ندام دیے بھئی، فرمایا اللہ دا کلام زبان مصطفیٰ دی، پھر اسے زبان تو نکل دے پیا۔ او لوگوں اے نہ سمجھیا جے ید اللہ فوق ایدیہم، تسا اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا تسا اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ ہن ہاتھ کدا سی؟ بولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا رب آندا پیا تسی اے سمجھو کہ سا اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ تسا اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، روپ بدلا تو کیا؟ اصل علماء دا مجمع جڑا ہوندا ہے خشک ہوندا ہے۔ روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں، روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں، روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں، روپ بدلا تو کیا ہم جان، روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں، تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں، تم ہو نور، ہاں تم ہو نور، میرے خیال ہے تسی نہ پڑھو، جہاز ہی لگے ہو میرے جو اب چلے تو قسم پائی ہے نا، حضور دی نہ تے پڑھ لو۔ روپ بدلا تو کیا ہم جان ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے، ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے، ہاں روپ ہم جان، ہاں روپ بدلا۔ میں نال نال قرآن پڑھتا جاؤں، روپ بدلا تو کیا ہم جان، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ تو بیعت کی تھی، اور روپ بدلا ہم جان، ہاں روپ بدلا ہم جان، روپ بدلا تو کیا ہم جان، میں تو رسول فقط اللہ، روپ ہم جان،
الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اللہ ہاتھ اشارے کرتا ہے نہ آواز دینا ہے. یہ آواز دینی ہے تاوی رسول نے، یہ اشارہ کرنا تاوی رسول نے فرمایا ایک بلانا میرا بلانا روپ بدلا. ہم جان ہم جان گئے روپ بدلا. ہم روپ بدلا. ہم جان گئے روپ بدلا. ہم جان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. روپ بدلا. ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا قد جاءکم من اللہ نور. روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں تم ہو نور خود. پہچان گئے ہاں تم ہو نور. جدا پیار رب دا پیار، جدا ویکھنا رب دا ویکھنا، جدی بیعت رب دی بیعت، جدی اطاعت رب دی اطاعت. روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو. قاضی ایاز شفاعت وچ حدیث نقل کر دینی پے، وکھانا کم میں منانا نہیں. فرمایا جس نے آدم علیہ السلام دا جسم اطہر تیار ہویا اودی صلب وچ میرا نور رکھیا. پاک پشتاں پاک رحماں دے وچ چلدا آیا میں باپ دی پشت وچ آیا، پھر ماں دے پتنے اطہر وچ آیا. میرے نبی دا نطفہ بھی نور شریف سی. مادہ منویہ نے ہاں قرآن کہتا ہے کس لیے اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے، اپنی اوقات تو دیکھ. کس لیے زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، اپنی اوقات دیکھ. تیری بنیاد کیا ہے؟ پانی کا بے قدر قطرہ. اگر نبی کی بنیاد پانی کا بے قدر قطرہ ہو تو پھر فضیلت تو عیسیٰ علیہ السلام کو گئی. ہائے 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 نہیں سمجھا. کاش کوئی اس ذوق نہ بندہ بیٹھا ہوں. اگر نبی کی بنیاد پانی کا بے قدر قطرہ جس کو قرآن نے کہا ہے وہ مان لیا جائے تو پھر فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کو جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو سب فضیلتیں میرے نبی کے صدقے میں ملی ہیں. آج میں لاڑیاں دا سوارنا تقسیم کری دے نا، او دا وارنا او دے تو وار کے ہر شے چھٹی دیے نا تے دوجیاں لوکاں دے دن گزر جاندے نے. میرے نبی دی عظمت و شان اے وے کہ او دے تو وار کے کمالات سٹے نے جڑے سارے کائنات وچ وچے ہی ولی وچے ہی غوث وچے ہی قطب. پانی کا بے قدر قطرہ نبی کی بنیاد بناتے ہو. میرے نبی کا نطفہ شریف نور تھا اور حدیث بتاتی ہے کہ نور ہی منتقل ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور ناک مریدہ تھا کیونکہ نور کھاتا نہیں.
نور کو غذا کی ضرورت نہیں. شاہ جی پھنس گئے ہو. میں کہا کتنے کہ اپنی گل میں کہا کیویں آخے یہی تے اسی آنے ہاں نور کھانا نہیں. میں کہا بہت بیوقوف ہو, قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو, جاہل ہو, تمہیں پتہ چلے. نور کھاتا نہیں. حضور کھاتے تھے. میں نے کہا کھاتے تھے. انہوں نے کہا تو پھر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو نور ہوتے تو کھاتے. تو آپ نے کہا کہ نور تھے اس لیے خوراک کی ضرورت نہیں تھی, ناپوریدہ تھے. میں نے کہا بالکل. آخر پھر حضور کھاتے تھے. میں نے کھاتا کہ کھاتے ہوتے نور ہوتے تو کھاتے کیوں؟ میں نے کہا روح کھاتا ہے, روح کھاتا ہے. وہ بولو تو صحیح کہہ گواتے ہو. وہ روح کھانا ہے. کوئی کسی کا پیو دادا آیا ہوا جا کے بریانی پکا کے دیو, قورمہ پکا دو, جل فریزی بنا دو. روح کھانا نہیں, روح کھاتا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا دے کر روح نہ ہونے کا انکار کرنے والا قرآن کی نص کا منکر ہے, دارا اسلام سے خارج ہے. روح کھاتا نہیں. جب اس بشری لبادے میں آئے گا پھر روح بھی کھائے گا. ارے کیسے روح اللہ کے ہونے کا انکار کھانا دیکھ کر کرے تو دارا اسلام سے خارج ہے. حضور کا کھانا دیکھ کر حضور کو اپنی مثل کہے تب بھی دارا اسلام سے خارج ہے. اگر وہ روح اللہ ہے تو میرا نبی نور اللہ ہے. حضور کا نطفہ شریف نور تھا. ہاں, اسی لیے میرا نبی کھانے کا محتاج نہیں تھا. جو کھایا وہ بشیر چکا. تو عرض کرنا ہوں, فرمایا میرا نور منتقل اللہ آیا. پھر انہوں بشری لبادہ پہ روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں تم ہو نور پہچان. یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی تم ہو نور خدا پہچان. ضمن میں ایک بات آگے چلتا ہوں, ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں. قد جاکم من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا. کہاں سے آیا بولو بولو بولو, کہاں سے آیا؟ یا اللہ یہ تیرے والوں آیا ہے. ہاں تو یا اللہ اتنے کوئی غیر ہے؟ فرمایا غیر دی تھان ہی نہیں. جتھے غیر ہے نہیں قاعدے دے مطابق اتوں غیر آ سکتا, ہونے والا غیر ہو سکتا. جہاں غیر ہے ہی نہیں پھر آنے والا غیر کیسے ہو گیا؟ یہی تو پلیکھا لگ گیا. ہائے ہائے. تو عرض کر رہے مسلمان بھائیوں, فرمایا کہ اگر کسی میرے نال پیار کرتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ, جو تانوں اللہ نال پیار ہے تے پھر کی کرو؟ فرمایا جے تسی اللہ واقعتاً اللہ دا نام لین والے ہو, اللہ اللہ دیاں تسبیحاں کڈن والے ہو, جے تانوں رب نال پیار ہے تے محبوبہ کہہ دینا نو یحببکم اللہ, پھر میری اتباع کرو. پھر ہائے ہائے ہائے, عالم تو ہو مگر باریک مزاج نہیں ہو. محبوبہ کہہ دے. کلام کس کا ہے؟ بولو اللہ کا. بہت باریک سے پڑھے لکھے حضرات کو دعوت ہے, محبوب اعلان کر دو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تانوں اللہ نال پیار ہے وے تے کی کرو؟ یحببکم اللہ, میرے نال پیار کرو. محبت اللہ نال آندا کون ہے پیار؟
کہندا کون ہے پیا اللہ تے حضور دی زبان تے کی نکلدا پیا جے تانوں اللہ نال پیار ہے تے میرے نال پیار کرو ہوں یہ تو جڑا میرے وے اتوں مراد حضور نے یا رب ہے وہ حضور مراد نہیں یا رب ہے نہیں حضور مراد ہے میرے تو کہندا کون ہے پیار کا جے میرے نال پیار ہے اگوں نبی آندا میرے جے میرے نال پیار ہے کلام رب دا آندا رب پیا نبی دسدا پیا تے نبی ہوئی آندا پیا جے تانوں اللہ نال پیار ہے پھر میری اتباع ہائے ہائے اینا بریک مزاج ہو جائے کدی ہائے 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 اس بات کو آپ سمجھے نہیں آپ نے ضائع کر دی بالکل ضائع کر دی آپ نہیں سمجھ سکے میں نہ پیار رب تینوں آندا پیا نماز پڑھ تے جے تینوں رب نال پیار ہے تے میرے نال پیار ہے ہائے رب آندا پیا ان کنتم تحبون اللہ جے تینوں اللہ نال پیار ہے تے اگے ہونا تے چاہیے ہی نا پھر اللہ نال پیار اللہ دی تباہ کر ہونا تے چاہیے سی اللہ دی تباہ کر نہیں فرمایا ان قل ان کنتم تحبون اللہ جے تانوں اللہ نال پیار ہے تے میرے نال پیار کرو نبی نال پیار رب نال پیار کرنا ہے ہائے ہائے گل پھر بن گئی نور روپ بدلا تو کیا اگے چلنے تے والی گل نہیں ہے ایڈے باریک تسی نہیں فرمایا یحببکم اللہ جے تم اللہ پھر کی فتبعونی میری اتباع کرو کی کرو میری اتباع کرو جے تہاڈا اللہ نال پیار ہے تے پھر میری اتباع کرو معلوم ہویا حضور نال محبت اللہ نال محبت ہے فرمایا ہوں تو اللہ نال پیار کرنے تے ایک علامت بن گئی یہ بھی پتہ چل گیا نبی پاک نے جو غلام ہوے اے دے وچ ایک بریک جہا اشارہ ہور بھی ہے کی ایک ہوندا ہے میرے بال نال توجہ نال سننا ایک کہ یہ پڑھا نہیں پیا میں بھی پڑھاوا پڑھاؤ یہ بھی برابر میں بھی برابر کام تو وہی کرنے مگر برابری تے یہ بھی سفر کرتے ہیں میں بھی سفر کرنا پیا لاڑا بھی سفر کرتا ہے براتی بھی کرتے ہیں سفر بھی تے برابر نے نہیں یہ تقریر سننے والے کان تے ہاتھ کر کے تا کھ نہ رہتا بھی یاد کدے دینا بعد لاڑا بھی سفر کرتا پیا تے جانج بھی سفر کرتا پیا اب براتی کا سفر اور لاڑے کا سفر ارے اس کا سفر اس کے تابع ہے اس کی وجہ سے ہے فرمایا نماز پڑھ اتباع کر مگر انج نہیں برابری تے نہیں انج سمجھ کہ اے دی غلامی وچ میں نماز پڑھنا پیا ہے ادائے مصطفیٰ سمجھ کے کرو ادائے مصطفیٰ جان کے ایویں نہیں ادائے مصطفیٰ جان کے یہ وضاحت تفسیر وچ بخاری دی حدیث پیش کر دینا حضرت سیدنا فاروق اعظم طواف کعبہ کرتے نہیں پے جدو چکر پورے ہوندے نہیں پے اور کسی کی ہوندا چکر پورے ہوندے نہیں پے جدو چکر پورا کر کے کہ پھر حضرت اسود چومدے نہیں پے چوم کے اندر چومن تو پہلے فرماندے نہیں پے او حضرت اسود میں تینوں کدی نہ چومدا میں تینوں تاں چومنا میری سرکار نے چومیا ہے میں تینوں تاں چومنا پیا میری سرکار نے چومیا ہے یہ نام ہے فتبعونی جیڑا کم کر ادائے مصطفیٰ سمجھ کے کر تو نماز پڑھنے تے نبی دی ادا سمجھ کے تے جے چھڈے تے نماز چھڈ دے نماز کدا حکم ہے بولو نماز ہوں تے بیبیاں رولا پاندیاں نے تسی اوپر ہی گئے گواتے او نماز کدا حکم ہے اللہ دا
میری مراد وہ مائیں بہنیں نہیں ہیں، میری مراد وہ ہے جو یہ چل پھر کے اسلام کے مال پہ گشتیاں چلتی ہے، مولوی مرد آباد اسلام مرد آباد بکنے والی جو ہے نا، جو روشن خیال، میری مراد وہ ہے. وہ نہ سر سے باہ کریے، وہ رولا پاندیاں نے چپ ہو گئے. مقابلہ بھی رہ گیا، مقابلہ کو نہیں رہ گیا. جن کو میڈیا کا دور ہے، جن کو بولنا چاہیے وہ خاموش ہو گئے، جن کو نہیں بولنا چاہیے، جن کی آواز کا پردہ ہے انہیں سر سے باہ کری. جنہوں بولنا چاہیے انہیں اتنے گلی چ لڑ پڑ کروڑ کو گور کسی تھان پہنچ گیا، الیکشن آتا پیا، اچھل اچھل کے نعرے مارن گئی تاکہ ویخ لو کہ یار دنیا کے کام نہیں پی جانا. تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو، اس واسطے چومنا پیا کہ میری سرکار نے چومیا ہے. معلوم ہوا عبادت کرے برابری تے نہیں بلکہ کی آقا و مولا جان کے عقیدہ ہوئے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے مالک سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا بلے زیبا کہوں، لیکن سخن رضا نے ختم اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. تو عزیزان گرامی فرمائے گا نہ اتباع غلامی کر کے جیڑا عمل کرے. نماز پڑھتا ہوں پیا حکم رب دا ہے، فرمایا جے محبوب سدے تے چھڈ دے. 2 مرتبہ سبحان ربی جلالا پڑھ لئی، نبی آواز دیتی ہے چھڈ دے، کیونکہ مالک دی مرضی ہے، پاویں اے کم لا لے پاویں اے کم لا لے. ہاں 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 سبحان اللہ. میں اس واسطے کہ جے بھی تینوں حکم کرے میرا نبی، کیونکہ یہ نہیں بولدا میں بولنا وا، یہ نہیں بولدا. سرور کہوں کہ ماں ٹھہر جاؤ، بندہ صاحب ذوق ایک بھی کافی ہوں، باقی تسی مندر دیاں مورتیاں ہو جڑے نہیں نہ بول دے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا ایک تقاضا ہے، عشق تے محبت دا خاصا ہے خاموش نہیں. میں صحیح بات کہنا، جہان ایک پاسے ہو جائے نا تے بلال چپ نہیں سی کیتا، بلال چپ نہیں سی کیتا، یہ چپ ہونا. مولوی جی میرے ہل ویکھو عاشق رسول کو آئے تو تسی ادھر ویٹ کر رہے ہو، ساڈے ہل ویکھو بادشاہ سی تواڈے ہل وینے تسی اگا ویندے ہو، کڈی بے وفائی ہے. آئے ہے اللہ اکبر. اس واسطے عشق خاموش نہیں. اللہ زامن دے کے جنہیں باواز بلند پڑھنا ہے، اللہ رسول زامن دے کے وہ بندہ مسیتے بیٹے جھوٹ نہ بولا. نہیں پڑھنا کوئی ضرورت نہیں، میرے صرف اینا پتہ لگے میرے کہنے نال. ماشاءاللہ مولوی جی ہاتھ نہ چکو، تسی منہ تو ہی رکھو ٹھیک رہے گا. یہ جیوں دا مولوی نے اتنے ہی ہاتھ رکھا، ادو بعد نہیں سن چکا. ہاں جی ماشاءاللہ فضا گونج جائے. سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے، سرور
کہوں کہ مالکو مولا کہوں یا سیدی یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں اتنا آتینا کل کو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا مصحف تے قرآن بھی تو میری حج نماز فرض فریضے میری صوم صلاۃ اذان بھی تو سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے یا سیدی یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں سرور نا مراد میرے نبی دی عظمت نو جان نہ سکیا خناس نو چھتر پیندیا وار نہیں ہونا دلیلا رب العزت دی قسم بچنا اس جڑا میرے نبی دا نام ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں برسن ہار رم جم رم جم ایک بوندی در برسا جانا سرور کہوں کہ مالکو سرور کہوں کہ مالکو مولا یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے واللیل اذا سجا باغے
زیبا کہوں تجھے ماتا غلفصل پاگے خلیل کا بلے زیبا باغے خلیل کا بلے زیبا کہوں تجھے لیکن سخن رضا نے ختم اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں صدقے نبی پاک دی ذات پاک کو مر جائے گا لعین خناس جتیاں کھاندیاں وار نہیں آنا جیڑا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دور ہو تو گھرے کیڑا ایمان لئی پھرنا میرا تے ایمان ہے میرا تو میں قرآن حدیث بیان کرنا پیا قرآن پر یدل بہی کثیرا یہدی بہی کثیرا کچھ ایمان والے ہوندے نے کچھ گمراہ ہوندے نے ایمان والے وہ نے جڑے عظمت مصطفیٰ میں ہوندے نے میرے نبی دا شانی کون ہو سکتا ہے ایڈیاں شاناں آنا دا مالک میرے نبی پاک رب نے آخیا لوگو جے مینوں راضی کرنا جے نا تے میرے یار نو من لو ہائے میں حج کی نمازاں کی سارے لوگ نیک ہو جان اللہ دا کی سوار لینا نے سارے لوگ ڈکیت ہو جان تے اللہ دا کی بگاڑ لینا صرف ویندا ہے جیڑا خلوص نیت نال رکوع سجود ایکسرسائز تے مدینے دے منافق بھی کرتے سن نمازاں او قبول ہوندیاں نے او قبول نے جڑے یار دی ادا سمجھ کے کرتے رب انہاں نوں قبول کردا ہے جیڑا یار دی ادا سمجھ کے کرے بلال دے جوڑیاں دی آواز نفلاں دی اے فضیلت کیوں یار دی ادا سمجھ کے کرتے آئے میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا جہاں تو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ وہیں ہم نے کعبہ بنا لی نبی پاک حدیث دستی ہے پئی غلام دے گھر جاندے نے پے کتھے نماز پڑھاں اے جگہ ہے صحابی جگہ منتخب کر لئیے جتھے نبی دے قدم لگ دے نے اوتھے سجدہ کردا ہے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تو نے آقا قدم رکھا
جہاں تو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ کعبہ بنا لیا وہیں ہم نے کعبہ وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا وہیں ہم نے کعبہ میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ میں نہیں کہندا روح المانی اٹھا تفسیر روح المانی فرمایا اے ماں زاگ دے کاجل والیا اے ودھوہا دے چہرے والیا ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے ساری روح المانی میرے کتب خانے میں موجود ہے آؤ میں دکھاتا ہوں کیڑیاں کتاباں پڑھ کے لے کے تے ملون ہونا پیا علم ایدا لائیں ایمان ایدا لائیں کہ تیرے مصطفیٰ نال پیار ہوئے پڑھیا علم ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے روح المانی میرے کتب خانے موجود ہے آپ میں وکھاواں مسلمان بھائیو رب نے آخیا ہے ماں داغ دے کاجل والیا ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے سونیا کعبے دا قبلہ میں رب ساری دنیا دا قبلہ کعبہ کعبے دا قبلہ میں رب انتا قبلہ تی میرا قبلہ تو ہے ہائے 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 انتا قبلہ تی میرا قبلہ تو ہے کیڑے قبلے دی گل کرنا پیا میں تے کعبے نو ہی مننا تے حضور دی وجہ تو میں کعبے ول منہ نہ کرتا جے مدینے دے تاجدار نہ کیتا ہوندا کوئی نہ کرتا وہ کعبے کو پوچھو عزت کہاں سے ملی کہ آج ولی غوث قطب ابدال اس کی طرح منہ کرتے ہیں کہاں سے تیرے مصطفیٰ سے عزت پائی نگاہ مصطفیٰ ہے انتا قبلہ دی میرا قبلہ تو ہے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تو نے آقا قدم رکھا جہاں تو نے آقا قدم رکھا جہاں تو نے آقا قدم رکھا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ کاجل والیا پھر میں تے نقشبندی مجددیاں میرے تاجدار سرہند حضور مجدد الفسانی نے فرمایا میں رب نو تاں منیا رب محمد میں نے رب کو حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں نے رب کو اس لیے مانا کہ رب محمد میرے کملی والے دا رب ہے پتہ نہیں کیڑا دین لئی پھرنا تو اگر نبی دی غلامی نہ ہوئی تو صرف ایکسرسائز ہوئے گی اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تو فرمایا محبوبہ کہہ دے پھر میری اطاعت کرو اللہ نال پیار ہے تے اطاعت میری کرو روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں تم ہو نور خدا
پہچان گئے ہاں تم ہو نور خدا نور خدا نور ہاں تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں تم ہو نور روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں تم ہو نور. چلو تھوڑا جہا اگے چلنے ہیں. میں نقش بندی ہے نا حد تو کراس کرنے واسطے کفر سمجھنا وا پر دلیل جڑی ہے میں پیش کر جانا. میرا نبی لا مکان تے گیا یا رسول اللہ کتھے گئے؟ حضرت فرمایا میں اللہ کل معراج تے گیا رب نے زیارت ہوئی فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت رأیت ربی فی احسن صورت میں تے اللہ نو سونی صورت وچ ویکھیا جس لئے یہ ویکھ پھر ویکھے جو نہ ویکھے کہ ہو گیا. قرآن دے اللہ بڑا ہی سونا سی. کہہ لو رب دے نام تے بول پو اور کچھ نہ ہوئے بخیل بن کے نہیں پئی دا کچھ کہہ دے. کی آخیا اللہ بڑا ہی سونا ہے. اللہ یا رسول اللہ ساڈا رب بڑا ہی سونا ساڈا رب بڑا ہی سونا. فرمایا بڑا حضور ویکھیا فرمایا رأیت تو ربی نبی تے آکھے رأیت تو ربی میں رب نو ویکھیا ربی میں رب نو ویکھیا اے چوڑا مارے جبریل ویکھیا او ظالما نبی نو بھی رب تے جبریل دے فرق دا پتہ نہیں. رأیت تو ربی میں اپنے رب نو ویکھیا فی احسن صورت سونی صورت وچ ویکھیا یا رسول اللہ ساڈا رب بڑا ہی سونا ہونا ہے. فرمایا بڑا ہی سونا یا رسول اللہ بڑا ہی سونا فطرتی سوال کہ ہو گیا رب ویکھیا فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت میں تے اللہ نو سونی صورت ویکھیا یا رسول اللہ کی ہو گیا سی. فرمایا مرانی فقط رال حق جنے مینوں ویکھ لیا اونے رب نو ویکھ لیا روپ بدلا روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا. رأیت ربی فی احسن صورت میں سونی صورت ویکھیا یا رسول اللہ کے ہو جا سی. فرمایا مرانی فقط رال حق جنے مینوں ویکھ لیا اونے حق نو ویکھ لیا روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا. ہم جان حسن لیلا ویکھنا ہوے نگاہ مجنو دی ضرورت ہے. نگاہ حسن لیلا ویکھنا ہوے نگاہ مجنو دی ضرورت ہے. جمال مصطفیٰ ویکھنا ہوے نگاہ صدیق دی ضرورت ہے. روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا. ہم جانو ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا
ہم جان گئے ہاں تم اے ویکھے ایڈا وڈا اتحاد کہ پھر فتوے لائیں کہ لعنت ہے تیرے قول تے. ایڈا وڈا اتحاد کہ روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں. ویکھ کے توحید دا تفض کیویں کہ تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں تم ہو نور پہچان پہچان تم ہو نور خدا پہچان 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 جان تم ہو نور خدا پہچان. اعلی حضرت دی زبان اعلی حضرت دی زبان میں بھی ترجمہ کر لئیے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی زبان میں ترجمہ کر دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ. دیکھنے والے دیکھنے والے آہا دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ. دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ. مگر ساڈا عقیدہ کی یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. مثال دے وہاں مسئلہ چھیتی سمجھ آ جائے گا. میرے تواڈے درمیان حجاب ہوئے آئینہ دیوار نہ لوے. توجہ فرماؤ منہ بشک بند رکھو اکھاں ادھر ذرا کرو تھے دیوار تے شیشہ ہوئے درمیان وچ پردہ ہے میں تانوں نظر نہیں آوندا آئینہ دسے گا اس دیوار دے پیچھے کوئی ہے میں تے نظر نہیں آوندا عکس نظر آئے گا میں نہیں دساں گا عکس نظر آئے گا. گل نو توجہ نال سنیا جے. میں ہاتھ انج کراں او ہاتھ انج کرے میں تقریر کراں ہونٹوں دے ہلن وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى. شادی جبریل آندا پیا کر یکسر منہ پر پرم فروغ تجلا بسوسد پرم تے جے نور سی میں کھچ کملیا اگ جلا دے جتنی مرضی آئینے چودا عکس ہوے او جلاندا نہیں سمجھیا او جلاندا نہیں. میرا نبی اللہ دے انوار و تجلیات حسن و جمال دا عکس روپ بدلا تو کیا ہم جان. پردہ مینو تے ویکھ نہیں سکتے آئینہ دسے گا کہ او ہے کوئی ہے جدا عکس ہوئے کوئی ہے جدا عکس ہوئے. اس واسطے میرا نبی دلیل ہے لا الہ الا اللہ دعوی ہے لا الہ الا اللہ دعوی ہے تے دعوی بغیر دلیل تو باطل ہے. لا الہ الا اللہ دعوی ہے دعوی بغیر دلیل تو باطل. مثال دے طور تے میں بازاروں خریدنا مائک مینو کہندے نے علامہ رضوی صاحب شاہ جی یہ مائک میرا ہے میں کہنا جی میرا ہے کہندے جی تہاڈا نہیں میں نا جی میرے کول پروف ہے کی دلیل کی ہے ایس صدیق آندن جی تے کاغذ ورگا کاغذ ہو جے کئی کاغذ لگے پھردے نے
تنقید تے کاغذ تے کرتے نہیں پے، حقیقت میرے دعوے تے تنقید ہے، کیونکہ دلیل ہے۔ آئے کاش میری قوم نو بھی وہ دلیل آندے تے اے نے چھوڑو جی ہو جائے سارے کاغذ نہیں، اس کاغذ دی اہمیت کی ہوئی، کاغذاں ورگا کاغذ ہے، حقیقتاً اس میرے دعوے دی تردید کرتے نہیں پے، یہ بن لین کے رسید عام ورگا نہیں، یہ دلیل ہے تے پھر تسلیم کرنا پائے گا۔ لا الہ الا اللہ دعوی ہے، انہاں آخیا کیویں منیے، وہ تخیل تصور وہم و گمان وچ نہیں آوندا، کیویں منیے؟ رب آخیا کی آندے نہیں، سونے آخے آندے نے دعوی دلیل کیے، فرمایا میں دینا محمد الرسول اللہ، دلیل میں ہاں، دلیل تو ہے، جے ہے تے وکھاؤ۔ یہ عام بندے ورگا بہن تو وکھاؤ ہے کوئی ہو گیا،